شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شخص اس وقت تک اللہ سے سچی محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ انسانیت سے پیار نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی صنعت اور مخلوق سے پیار کیا جائے۔ مخلوق سے محبت یہ خالق سے محبت کی طرف لے جاتی ہے، اور میں انسانیت سے پیار کرتا ہوں کہ وہ انسانیت جسے اللہ رب العزت نے انسان میں ودیت فرمایا ہے، یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مفہوم ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے اور ان سے انٹریکشن کرتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج 4 رمضان المبارک یہ خوبصورت پروگرام ایمان اور عصر حاضر، اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام دین انسانیت ہے، یہ پوری انسانیت کا دین ہے، اور اسلام میں خیر خواہی سکھائی گئی۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہمارے ہاں عنصریت نہیں ہے، اسلام کے اندر تعصب نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کا بھلا چاہنا یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یہاں رنگ و نسل کی، ذات پات کی، سٹیٹس کی، مال کے کم یا زیادہ ہونے کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ انسانیت 4 چیزوں کا نام ہے: محبت، رحمت، بھلائی اور حسن و جمال۔ یہ انسانیت کے بہترین مظہر ہیں، اور اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں ہے، شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تعصب کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کو اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کو ایھا الناس سے شروع فرماتے ہیں۔ اکثر خطبے حضور کے ایھا الناس یعنی پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے، ایھا المسلمون یا ایھا المومنون نہیں فرمایا۔ ایھا الناس سے اس نبوت کی جامعیت اور آفاقیت کا بیان فرمایا کہ جیسے میں پوری انسانیت کا نبی ہوں تو میں بات بھی پوری انسانیت کے مسائل کی کروں گا۔ ہمارے ہاں جو تدین اور دینداری ہے اس میں انسان کے ساتھ محبت بحیثیت انسان نہیں سکھائی جاتی، یہاں تنگ دائروں میں بند رہنا سکھایا جاتا ہے، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ الانسان و بنیان اللہ ملعون من ہدمہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی قائم کردہ عمارت ہے، اور وہ شخص ملعون ہے جو اس عمارت کو منہدم کرے اور مسمار کرے۔ تو انسان سے صرف اس لیے احترام کرنا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ درس بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اسلام میں عنصریت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ بہت چھوٹے فریم کے اندر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں صرف اس سے پیار کروں گا جو میرا ہم خیال ہوگا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو غیر مسلم ہے، پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو مسلمان تو ہے لیکن میرے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ پھر کوئی اور نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں چاہے وہ مسلمان بھی ہو، میرے فرقے سے بھی ہو، لیکن میرا ہم خیال نہ ہو۔ جو ہم اپنی فوٹو کاپی بنانا چاہتے ہیں کہ سوچنے کے انداز میں، چلنے پھرنے میں، گفتگو کرنے میں ہر بندہ ہماری فوٹو کاپی ہو، ہماری طرح سوچے، ہماری طرح بولے، اور ذرا سا بھی کسی کو اختلاف اور ڈائیورسٹی اور تنوع کی گنجائش نہیں دیتے۔ تنوع حسن ہے، ڈائیورسٹی حسن ہے، اور ادب الاختلاف اور دوسروں کو ان کی رائے بیان کرنے کا حق دینا
یہ انسانیت ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، دوسروں کی رائے سننے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیں۔ کوئی آپ سے اختلاف بھی کرے تو اس کو اس کا حق دیں کہ وہ اپنی رائے پیش کرے، اور آپ علمی انداز میں اس رائے کو ٹیکل کریں اور پھر اس میں اپنی بات کریں۔ اس کا ہمیں حکم اسلام نے دیا ہے۔ تو تنوع جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ارادۃ اللہ فی الکون، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں یہ تنوع چاہتا ہے۔ اگر اللہ تنوع نہ چاہتا ہوتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اللہ پوری انسانیت کو بالکل ایک جیسا بنا دیتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں رنگ و نسل الگ الگ ہیں، حتیٰ کہ ہاتھوں کے انگلیوں کے پورے بھی کسی بندے کے دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، رنگ میچ نہیں کرتا، سوچنے کا انداز میچ نہیں کرتا، حلیہ میچ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تنوع کے ساتھ کائنات میں حسن پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول کرنا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ ایک شخص مصر سے تعلق رکھنے والا بتانے لگا کہ میرا بیٹا جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو وہاں اس نے سنا کہ عربی میں خطبہ ہو رہا ہے، اور ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کل بکاء لغیر اللہ فہو باطل، کہ ہر وہ رونا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو وہ باطل اور رائے گاں ہے۔ تو وہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھنے لگا کہ اگر کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے یا ہم سے بچھڑ جائے تو پھر کیا ہم آنسو نہ بہایا کریں؟ کیا وہ آنسو بہانا بھی باطل ہوگا؟ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے یاروں، اپنے رشتہ داروں اور پیاروں سے بچھڑتے ہوئے بھی روتا ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، اور یہ آنسو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائے ہیں۔ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور بھی کتنے موقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کسی سے بھی پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی کرتا ہے، لیکن اس قدر تنگ نظری سے دین کو بیان کرنا یہ بھی درست بات نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہتا ہے، کچھ رویے یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہسپتال کے اندر میں کیا عطیہ دے سکتا ہوں، ڈونیشن کر سکتا ہوں، کیونکہ وہاں جن بچوں کا کینسر کا علاج ہوتا ہے ان میں کچھ غیر مسلم بچے بھی ہیں۔ اگر یہ طریقہ تفکیر ہوگا اور سوچنے کا یہ انداز ہوگا تو پھر کیسے انسانیت کی محبت اور خیر پنپ سکے گی؟ بھائی بچے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ تو صرف مسلمان کے لیے ہیں، لیکن صدقہ ہر ایک پہ خرچ ہو سکتا ہے، ہر خیر کے کام میں اس کو صرف کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز کو اس کے نصاب میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں مسکراتا نہیں ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں مسکراتے؟ تو اس نے کہا کہ الابتسامۃ غیر واجبۃ شرعا، کہ مسکرانا شرعی طور پہ واجب نہیں ہے تو میں کیوں مسکراؤں، اور میں مسلمانوں کے امور میں متفکر رہتا ہوں، ان میں غور و فکر کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کبھی نہیں مسکرایا، اس لیے میں نہیں مسکراتا۔ تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی حضور پاک مسکرائے ہیں، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم رہا ہے۔ قہقہا لگانا تو مکروہ ہے، لیکن چہرے پہ تبسم رکھنا اس کو اسلام نے صدقہ قرار دیا ہے۔ انسانیت کے لیے سمائلنگ فیس سے ہر بندے سے ملنا یہ بھی دین کا حکم ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ متبسم رہا، مسکراتے رہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوئی دین میں اتنا نیرو مائنڈڈ اور تنگ نظر ہو جائے کہ وہ مسکرانا ہی بھول جائے تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ اس نے انسانیت اور اسلام کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ اسلام دین انسانیت ہے، دین رحمت ہے، دین الفت ہے، دین یگانگت ہے۔ یہ ضرور ہم فرق کریں گے کہ دشمنان اسلام کے ساتھ ہم مسکراتے چہرے سے نہیں ملیں گے، گستاخوں کے ساتھ مسکراتے چہرے سے نہیں ملیں گے۔ یہ فرق اپنی جگہ ہے، لیکن ہر بندے کو بھی گستاخ نہیں بنایا جاتا، ہر بندے کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا جاتا، وہ وہیں لگایا جاتا ہے جہاں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ ورنہ پوری انسانیت کا احترام کرنا اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کرنا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح عورت سے جو سلوک ہے اس میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ لوگ قرآنی آیات کا غلط معنی بیان کر کے عورت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کا ایسا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ عورت کی تحقیر جس سے بعض اوقات ہو جائے، حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں املا قلبک بحب الناس،
کہ تو انسانیت کا احترام کر، انسانیت سے پیار کر، تب ہی لوگ دین کی طرف آئیں گے، تیرے اخلاق سے متاثر ہو کر، جب تجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوشبو آئے گی۔ پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ تو پوری انسانیت کے احترام کی بات کرتے ہیں، تو پھر ولا اور برا کا جو تصور ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اور یہ جو تصور ہے یہ کہاں جائے گا؟ تو اس کا جواب فقہاء کرام نے دیا ہے کہ یہ تصور جنگ کے اندر ہے، دارالحرب اور دارالاسلام، اور جہاں پہ جنگ کے معاملات ہوں تو وہاں تو بالکل بھی جو ہے وہ پھر دوستی کا تصور نہیں پایا جا سکتا۔ لیکن عام حالات میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں ہر مسلمان اور غیر مسلم کو اسمائلنگ فیس سے ملنا اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا، یہ دعوت دین کے لیے بھی بہت ضروری امر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اخیہ الانسان کل الانسان، کہ یہاں اخ سے مراد وہ بھائی ہے کہ جو انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے، ایک وہ ہے جو مسلمان ہونے میں تمہارا بھائی ہے اور ایک وہ ہے جو انسان ہونے میں بھائی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کہ جب تک کہ ساری انسانیت کے لیے تمہارے دل میں خیر کا جذبہ نہ ہو۔ لن تحب اللہ حتی تحب الناس کل الناس، اللہ کی صنعت سے پیار کرنا، اللہ کی مخلوق سے احترام سے ملنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہاں احترام سے مراد یہ ہے کہ عدل سے کام لینا، انصاف سے، رحمت اور ایثار سے کام لینا۔ محبت قلبیہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگی، قلبی محبت وہاں نہیں ہوگی کہ جہاں کوئی مسلمان نہ ہو، لیکن احترام ہوگا، رسپیکٹ ہوگی اور دین کی دعوت بھی ہوگی۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کے آخری حصے میں انسانیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ مظاہر اور مناظر رکھتے ہیں کہ حضور کیسے انسان تھے، جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انسانوں کے ساتھ بحیثیت انسان آپ کا سلوک کیا تھا۔ بہت سے سیرت کے واقعات ہیں۔ غار حرا سے جب آپ تشریف لائے، کپ کپی طاری ہے، زملونی فرما رہے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کون سے لفظوں سے تسلی دی کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو خائب و خاسر نہیں ہونے دے گا، نعوذ باللہ۔ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں محتاجوں کا آسرا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں عطا کرتے ہیں، اور آپ غم گساری کرتے ہوئے مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہاں پر تو ابھی مسلم غیر مسلم کا تصور ہی بعد میں آیا، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت بھی نہیں دی تھی، اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ پوری انسانیت کے ساتھ کتنا خوبصورت تھا، کتنی پیاری ڈیلنگ تھی۔ پھر جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو آپ دین کی دعوت دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں دعوت دی کہ ان کے گھر چلے جائیں اور دعوت دیں، سب رشتہ داروں کو اپنے دسترخوان پہ بلایا اور 3 دفعہ ان کی دعوت فرمائی، بہترین کھانا کھلایا، سرید بنایا، ان کو گوشت پیش کیا، کھانا کھلایا، پھر ان سے گفتگو کی، اور پہلی دعوت میں ابو لہب جو چچا تھا وہ اٹھ کے خلاف بولنا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ان کو سخت جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے اور صلہ رحمی کا لحاظ رکھا۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم نے انسانیت کی محبت کا درس دیا ہے، احترام کا درس دیا ہے۔ طائف میں پتھر مارے گئے، لو لوہان کیا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ حکم دیں تو ان کو ملا کے بالکل تہس نہس کر دیا جائے، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، یہ بد دعا نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عسى اللہ ان یخرج من ابنائہم، کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو وہاں بھی امید ہے، وہاں بھی حسن اخلاق ہے، وہاں بھی غیروں کو اپنا بنانے کی ادا ہے، اور آج ہم اپنوں کو بھی غیر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کتنا شدید ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو کس پیشن،
کس صبر کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ دین کی دعوت دی ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی قبیلہ دوس سے حاضر ہوئے، پہلے خود مسلمان ہوئے، پھر اپنے قوم کو دین کی دعوت دینے گئے، کئی سال وہاں رہے، پھر واپس آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم تو آپ کے بارے میں بہت سخت جملے کہتی ہے، وہ آپ پہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے میری زوجہ اور ابو حریرہ کے، اور کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کے لیے سخت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے۔ تو حضور نے جب ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا بات کریں گے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد دوس وأت بہم، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت بھی دے اور انہیں میرا غلام بنا کے میرے پاس لے آ کہ وہ تیرا کلمہ پڑھ لیں، اور انہیں میرے پاس لے آ۔ پھر حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت رحمتا وانما انا رحمت مہدات، مجھے نعوذ باللہ لعنت ملامت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے مبعوث کیا گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی گاڈ گفٹڈ رحمت ہوں پوری انسانیت کے لیے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے تحفے کے طور پر۔ یہ رویہ انسانیت کے لیے بھلائی کا رویہ ہے جس کی آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہجرت کے سفر میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں عبداللہ بن اریقط ایک مشرک ساتھ ہے مشرک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سروسز پہ اس لیے اعتماد ہے کہ اس کو جیسے ہائر کیا جاتا ہے پیسے دے کر، لیکن اعتماد بھی ہے، ورنہ تو لوگوں کو پیسے دے کے بھی ہائر کیا جائے تو وہ دغا بازی کر جاتے ہیں، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ اس حساس ترین سفر میں رکھا، تو ٹرسٹ کیا اور ساتھ رکھا، تو کبھی کبھی ایسے غیر مسلم جو ہیں ان پہ بھی کسی معاملے میں اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ جن کے اخلاق کو پرکھا ہوا ہو، جن کے اخلاق کو دیکھا ہوا ہو، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے مدینہ پاک میں، تو یہ بھی ایک انسانی منظر ہے کہ ایک دف بجا کے حضور کا استقبال ہوتا ہے، طلع البدر علینا کا نغمہ الاپا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کیسا خوبصورت منظر ہے، کوئی وہاں پہ یہ فتویٰ نہیں لگا کہ یہ جی ساز بج گیا ہے یا یہ دف بج گیا ہے، اگرچہ باقی سازوں کے بارے میں فقہاء نے سخت آراء دی ہیں، لیکن جو دف ہے اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بچیوں نے حضور کو ویلکم کیا، تو یہ بھی ایک انسانی بہت خوبصورت منظر ہے۔ اسی طرح جب حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا، وہ اذان دیتے ہیں، تو ابو محذورہ نامی ایک ایسا بچہ جو ابھی کفر و شرک کی گمراہی میں ہے، دلالت میں ہے، وہ حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنا شروع کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل لگاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، بلاتے ہیں، حضور کو آواز پسند آتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جہاں سے بال اگتے ہیں، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل اعلمک الاذان، ابو معذورہ میں تمہیں اذان سکھا نہ دوں؟ اور پھر حضور اس سے اذان سنتے ہیں اور ساتھ خود پڑھتے ہیں، ساتھ اسے پڑھاتے ہیں، اس کے دل میں ایمان اترتا چلا جاتا ہے۔ وَيَبْتَسِمُ فِي وَجْهِهِ، حضور ان کے چہرے میں مسکراتے ہیں دیکھ کر، اور پھر فرماتے ہیں کیا تو مکہ کا مؤذن بننا پسند کرے گا؟ اور وہی ابو معذورہ اسلام لاتے ہیں، مکہ کے مؤذن بنتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ پیشانی کے بال انہوں نے نہیں کٹوائے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گئے تھے۔ یہ حضور سے محبت کا ایک ان کا انداز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عرض کرتے ہیں لولا رحمت رسول اللہ بی لکنت الان من اہل النار، اگر حضور میرے ساتھ رحمت کا رویہ نہ فرماتے تو آج میں بھی جو ہے نعوذ باللہ جہنم والوں میں ہو جاتا۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ آپ اپنی رحمت، شفقت اور اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ مجھے قریب کیا اور کلمہ طیبہ پڑھایا۔ ایک شرابی ہے لیکن وہ مدینہ پاک میں رہتا ہے، بار بار اس کی شکایات آتی ہیں، اس پہ حد بھی جاری کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب باقی صحابہ اسے دیکھ کے ہنستے ہیں تو حضور فرماتے ہیں لا تلعنوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اس کو لعنت ملامت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو گناہگاروں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھنا کہ ان کے دل جیت لینا اور ان کو
محبت کے ساتھ اپنا بنانا، غیروں کو بھی اپنا کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انداز ہے۔ کانا ضحاکا بساما فی بیتہ، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی مسکراتے تھے، مسکرا کے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اپنی نواسی سیدہ امامہ جو حضرت سیدہ زینب کی صاحبزادی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جب حضور سجدے سے اٹھنے لگتے تو انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے، قیام کے اندر بھی وہ حضور کے سینے سے چمٹی ہوئی ہوتی، چھوٹی سی صاحبزادی نواسی، پھر جب سجدے میں جانے لگتے تو انہیں رکھ دیتے اور سجدہ فرماتے۔ یہ کیسا خوبصورت انداز ہے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا، انسانیت سے پیار کرنے کا، یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ غزوہ احد میں چہرے سے خون بہہ گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور وہ لوہے کا خود جو ہے وہ مڑ کے چہرے میں رخسار میں داخل ہوا، تو اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے یہ دیکھا کہ شاید آپ سخت جملے کہیں گے، لیکن آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ اس وقت بھی ان کے لیے عذر خواہی فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انسانیت سے سرکار دو عالم کی خیر خواہی ہے جو آج کے زمانے میں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ جب احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، تو اس وقت حضور دفن رکوا دیتے ہیں کہ ابھی ان کو دفن نہ کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں عمر بن جموح اور عبداللہ بن حرام، یہ جو دو صحابی ہیں، ان کو ایک ساتھ دفن کرو ڈھونڈ کر، کیونکہ یہ دونوں زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، ان کی تدفین بھی اکٹھی ہونی چاہیے۔ انسانیت کے ساتھ ایک ایسا پیار کہ ان کی فیلنگز کا بھی احترام کرنا، ان کے جذبات کا بھی احترام کرنا، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت سے محبت ہے۔ بچوں پر شفقت، حضرت انس بن مالک کے گھر جاتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی عمیر کو کہتے ہیں کہ وہ تیرا پرندہ کہاں گیا؟ یا ابا عمیر ماذا فعل النغیر، کہ ابو عمیر تیرے اس نغیر اور اس چھوٹے سے پرندے کو کیا ہوا، وہ کہاں چلا گیا؟ اس کے ساتھ دلجوئی فرماتے ہیں۔ کون کون سی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانیت اور احترام آدمیت کے حوالے سے کی جائے۔ نجران کے عیسائی آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ان کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، 3 دن قیام ہوتا ہے، وہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی پریئرز اور دعائیں پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مہمان ہونے کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جب غزوے سے واپس آتے ہیں، ازواج مطہرات ساتھ ہیں، اور ان کی ڈولیاں جو ہیں وہ اٹھا کر ہودج پہ اور رکھی جاتی ہیں اونٹوں پہ، اور پھر اونٹوں کو تیزی سے چلایا جاتا ہے اور وہ ڈولیاں تیزی سے حرکت کرتی ہیں، جھٹکا لگتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو جو اونٹ کو چلا رہا ہے اسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا انجشا رفقا بالقواریر، اے انجشا، اے میرے غلام، یہ جو شیشے کے نازک آبگینے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ قواریر شیشے کو کہتے ہیں، تو یہ عورتوں کی فیلنگز کا احترام ہے کہ یہ شیشے کے نازک آبگینے ہیں، یہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، نرمی سے اس سواری کو چلاؤ۔ یہ ہے انسانیت کا احترام، یہ ہے انسان اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ایسا پیار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ غرس حبھا فی قلبی، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں رکھی ہے، اور پھر ان کی یاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا، یہ بھی بڑی خوبصورت ایک فیلنگ ہے، ایک خامد کی فیلنگ اپنی زوجہ کے حوالے سے حضور کی سیرت میں نظر آتی۔ پھر دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کی زوجہ محترمہ، غزوے میں ساتھ جاتے ہوئے سارے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور پھر خود اپنی زوجہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں، آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں، کون آگے نکلتا ہے، کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ 2 دفعہ ایسا واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ ایک دفعہ میں آگے نکل گئی اور دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت لی دوڑ میں اور فرمایا ہاذہ بتلک، اے عائشہ میں نے اپنی اس کا بدلہ لے لیا کہ اب میں آگے نکل گیا۔ تو یہ جو فیلنگز ہیں، یہ جو صداقت ہے اور یہ جو حسن اور خوبصورتی ہے، یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، انسانیت سے پیار کا یہ عالم صوفیاء کرام نے حضور سے ہی سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابراہیم بن ادہم
جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں ایک شرابی لت پت پڑا ہے، کپڑے اس کے میلے ہیں، منہ پہ مٹی اور کیچڑ لگ گیا ہے اور وہ وہاں پہ نشے کی حالت میں پڑا ہے۔ تو چہرے کو اللہ نے تکریم بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کی تکریم کی ہے، اس کو چہرہ دیا ہے، فیس دیا ہے۔ اس فیس کی سیونگ کرنا، چہرے کی قدر کرنا، یہ بھی صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں جو سیرت سے انہوں نے اخذ کی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اس شرابی کے چہرے کو لت پت دیکھا تو رومال اور کپڑا لے کے اس کا چہرہ صاف کیا، منہ صاف کیا، ہونٹ صاف کیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ خود چلے گئے، جب وہ شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ آج ابراہیم بن ادہم نے تیرا چہرہ جو ہے وہ صاف کیا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی شرابی صاف ستھرے لباس میں ملبوس پہلی صف میں بیٹھا ہے، نماز کے لیے آیا ہوا ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، اور آپ کو یہ ندا سنائی دیتی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کو کہ یا ابراہیم طہرت فمہ من اجل اللہ فطہر اللہ قلبہ من اجلک، کیا ابراہیم بن ادہم تو نے اللہ کے لیے اس کا چہرہ صاف کیا تھا، اللہ نے تیرے لیے اس کا دل صاف کر دیا۔ تو یہ انسانیت کی محبت، انسانیت کا پیار ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام دین انسانیت ہے، پوری انسانیت کے خیر خواہ بن جائیں، اتنی سختی اپنے رویوں میں نہ رکھیں کہ آپ کو ہر شخص ہی قابل نفرت نظر آنا شروع ہو جائے۔ محبت کی ضرورت ہے، الفت کی ضرورت ہے، حسن اخلاق کی ضرورت ہے، لوگوں کو دور کرنے کے بجائے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے ایام میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔